آج کل میلہ لگا ہوا ہے ان سیاستدانوں کا اس سپریم کورٹ میں جنہیں عرف عام میں سیاسی یتیم کہا جاتا ہے، جو عوامی عدالت سے ریجیکٹ ہوئے، جو میاں نواز شریف سے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جنہوں نے شکست کھائی، وہ آج کل سوٹ پہن کر، نئی نئی جیکٹیں پہن کر، وہ پارٹیاں جن کی ایک بھی سیٹ نہیں پارلیمنٹ میں، وہ عدالت میں اس طرح لائن میں کھڑی ہیں جیسے کوئی امداد لینے یا لنگر لینے کسی دربار پہ کھڑا ہو۔ بھئی پہلے بھی کہا ہے، یہاں انصاف ہوگا، یہاں سے اقتدار نہیں ملے گا۔ اقتدار صرف ایک جگہ سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد پاکستان کے عوام 20 کروڑ لوگ وہ جے آئی ٹی ہیں جو اقتدار تک پہنچاتے ہیں۔ یہ جتنے سیاسی لولے اور لنگڑے ہیں جن کو قوم نے لولا اور لنگڑا کیا ہے، یہ روز سپریم کورٹ اس آس اور امید سے آتے ہیں کہ شاید آج کی تاریخ سے ان کی کوئی جیت نکلے اور یہ کسی طرح جو وزیر اور وزیر اعظم نہیں بن سکے وہ وزیر اور وزیر اعظم بن جائیں، اور میاں نواز شریف جن کو عوامی عدالت نے سے بھی سرخرو ہوئے، عوامی عدالت سے بھی کامیاب ہوئے، وہ شاید کسی اور عدالت انہیں ہٹا دے۔ یہ خواہش آپ کی پوری نہیں ہوگی، اور ہمارا تو مقدمہ صرف اتنا سا ہے کہ کیا کوئی کرپشن یا اختیارات کا غلط استعمال ہوا؟ اگر کوئی کرپشن اور اختیارات کا غلط استعمال نہیں ہوا تو پھر ہمیں سزا اور جزا کی کوئی فکر نہیں، ہم مقدمہ جیت گئے۔ ہمارا مقدمہ عوام کی عدالت میں بھی یہ ہے اور عدالت عالیہ میں بھی بار بار یہ ہے۔ جتنی کاغذات آئے وہ حسن حسین نے یا شریف فیملی کے لوگوں نے اپنے بزنس کے دیے، آج تک ایک کاغذ بھی نہیں آیا جس پہ کوئی کمیشن لکھا ہو، کسی ٹھیکے میں بددیانتی لکھی ہو، کسی جگہ پر ٹیکس چوری لکھی ہو، کسی جگہ پر منی لانڈرنگ لکھی ہو۔ لے کے آؤ وہ کاغذات جو عدالت میں ہمیں لے کر آئے ہیں، اور بار بار آپ کہتے تھے میاں نواز شریف دوڑ جائیں گے۔ آج میاں نواز شریف پیچھے پیچھے ہیں اور یہ آگے آگے دوڑ رہے ہیں۔ آؤ نہ بتاؤ کہ نواز شریف کی کرپشن، عہدے کا غلط استعمال یا اقتدار میں آ کر کوئی 1 روپے کی بددیانتی کہیں ہے؟ یہ کہتے تھے یہ سپریم کورٹ نہیں آئیں گے۔ میاں نواز شریف صرف خود نہیں، اپنے نان ریزیڈنٹ پاکستانی بچے جو کہ پاکستانی قانون کے پابندی ان کو، اور اپنے مرحوم والد کا حساب بھی لے کر آئے۔ انہوں نے کہا یہ جے آئی ٹی نہیں آئیں گے، خود نہیں گئے، اپنے بھائی کو نہیں بھیجا بلکہ اپنی بیٹی کو بھی وہاں پیش کیا۔ اب آخری راؤنڈ چل رہا ہے۔ آج کے دن تک پاکستان کی قوم یہ دیکھنے سے محروم ہے کہ کہیں کوئی بددیانتی ہوئی یا نہیں ہوئی، اور آج کی جو اخبارات کی ہیڈ لائنز ہیں وہ کم از کم لوگوں کو مطمئن کر گئی ہیں، جس میں لکھا گیا ہے کہ ابھی تک میاں نواز شریف کے عہدے کا غلط استعمال یا کرپشن یا بددیانتی کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ ہمارے لیے یہ سرٹیفکیٹ بہت ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب تک کسی بھی فیصلے کے ساتھ، وہ فیصلہ اس وقت تک کسی کے خلاف نہیں ہو سکتا جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ کسی بھی جگہ پر عہدے کا غلط استعمال، بددیانتی، کرپشن، ٹیکس چوری یا منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ جو آج تک ثابت نہیں ہوا یہ آئندہ بھی ثابت نہیں ہوگا، اور ہم پر یہ جو آپ الزام لگاتے ہیں اور روز نیا جھوٹ بولتے ہیں، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ضمیر کیا زندہ ہے؟ شرم نہیں آتی
और रात को तुमको नींद कैसे आती है? झूठा इल्जाम लगाते हैं सिर्फ इसलिए कि उस नवाज शरीफ को अवामी अदालत पे आप हरा नहीं सके। और आज जो एक दूसरे को डाकू और चोर कहा करते थे, जो कहते थे ये पंजाब का बड़ा डाकू है, और जो जरदारी साहब के बारे में इमरान खान कहते थे, वो दुनिया जानती है। आजकल बिलावल और इमरान चचा और भतीजा बने हुए हैं, लगता है मासी और फुफ्फी के बेटे हैं एक दूसरे के। आजकल तो अदालत में पता ही नहीं चलता कि पीटीआई कौन सी है, पीपल्स पार्टी कौन सी है। एक दूसरे को सीटें दे रहे होते हैं सिर्फ इसलिए कि आप समझते हैं कि नवाज शरीफ का अकेला मुकाबला नहीं कर सकते। आप इकट्ठे भी हो तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इंशाअल्लाह ताला ये कल चंद दिनों में अगले ये केस भी खत्म होने वाला है। कौम अब तक जान चुकी है कि कोई ऐसा सबूत नहीं जिस पर नवाज शरीफ के खिलाफ एक दमड़ी की भी करप्शन साबित की जा सके। अगर करप्शन बदबयानती नहीं हुई तो मैं दोबारा कहना चाहता हूं, हमारा मुकदमा सिर्फ ये है, अगर ये साबित ना हो तो जीत फिर नवाज शरीफ की है, फिर नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की है।